اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کے ان کے دوسرے مسئلے کی طرف۔ اب انہوں نے سوال نمبر 2 میں یہ کہا ہے مقلدین کے نزدیک کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اور اس نے یہاں نواب صاحب کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا۔ اور کیونکہ نواب صاحب کی کتابیں ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ملتی، تو میں نے نواب صاحب کی کتاب ہے ہمارے پاس سے تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن، عربی میں، جو یہاں عرب کے اندر چھپی اور ملتی ہے۔ تو جب میں نے اس مسئلے کو یہاں دیکھا تو نواب صاحب نے یہ لکھا ہے اس میں وَأَمَّا الْمَجُوسُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ۔ تو نواب صاحب نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ کا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، سورہ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کے نص سے یہ ثابت ہے کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ باقی رہے دوسرے کفار، تو صاف انہوں نے لکھا ہے کہ مجوسی لوگوں کے بارے میں جمہور کا یہ قول ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لا توکل، اور اسی طرح ان کے عورتوں کے ساتھ نکاح بھی ناجائز ہوگا کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ وَقَضَى سَائِرُ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ، اور اسی طرح تمام اہل شرک مشرکین عرب سے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے جیسے ہندو وغیرہ ہیں، وَمَن لَا کِتَابَ لَهُ، اور جن کی کتاب ہے نہیں کوئی، جن کو اہل کتاب، جن پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، اور تمام مشرکین ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی ان کتاب کے اندر جو دلیل و طالب کا یہ اس نے جو کتابوں کا حوالہ دیا ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب ان کی تفسیر میں یہ وضاحت ہے کہ دوسری کسی بھی مشرک کا ذبیحہ ان کے نزدیک حلال نہیں، انہوں نے صاحب یہاں وضاحت لکھی ہے۔ اور کہتے ہیں یہاں ایک فقیہ ہے ابو ثور، تو ابو ثور نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہر کافر کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن کہتے ہیں وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، اور تمام فقہاء نے ان کے قول کو رد کر دیا ہے، نہیں مانا ہے۔ حتیٰ قال امام احمد نے کہا ابو ثور کا اسم ہی، ابو ثور اپنے نام کی طرح ہے اس مسئلے میں، ثور کہتے ہیں بیل کو، یعنی یہ ابو ثور نے یہاں بیل والا ہی مسئلہ یعنی دیا ہے جس کے قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ اور سوال کیا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک سوال نمبر 3 میں غیر مقلدین کا مذہب ہے مرد ایک عورت میں جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس شخص نے تمام اپنے سے سوالات میں یہی کیا ہے کہ اس نے ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ لے کر تو تمام اہل حدیث علماء کا اسے مسئلہ قرار دے دیا ہے اور تمام جماعت اہل حدیث کا، حالانکہ جب ہم غیر مقلد ہیں تو ہمارے لیے تو کسی کا قول حجت ہی نہیں ہے، خود تم نے ہمارا نام غیر مقلد رکھا ہے، جب ہمارا نام ہی غیر مقلد ہے تو دوسرے عالم کا فتویٰ ہمارے سامنے کیوں پیش کرتا ہے؟ یہ تو اس کی یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور پھر یہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ پھر بھی یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، نواب صاحب نے یہ بات نہیں کہی، یہ نواب صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس نے کہ نواب صاحب کے نزدیک گویا کہ نواب صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 سے زیادہ آدمی شادی کر سکتا ہے۔ نواب صاحب کی اسی تفسیر فتح البیان کے اندر جو وضاحت انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے، نواب صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے 4 سے زیادہ نکاح کی حرمت اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی، صرف یہ لکھا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اگر تم یتیم عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو اس سے شادی کر کے تو تم دوسری عورتوں سے شادی کر لو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا حکم بیان کیا ہے کہ 2 بھی ایک ساتھ جمع کر سکتے ہو، 3 بھی ایک ساتھ جمع کر سکتے ہو، 4 بھی۔ قرآن مجید نے 4 سے آگے نہ قرآن مجید نے حلت کا کہا ہے نہ حرمت کا اور نہ حلت کا، قرآن مجید نے ذکر ہی نہیں کیا، نہیں ہے قرآن مجید میں کہ 4 سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکتے، صرف یہاں تک کہا 4 جمع کر سکتے ہو، آگے کر سکتے ہو نہیں کر سکتے قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں الاستدلال بالمفہوم، ایک اصول ہے، یعنی اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ کوئی مسئلہ جب بیان ہوتا ہے تو اس مسئلے کا برعکس جو ہوتا ہے یعنی اس کا الٹ مثلا یہ چیز حلال ہے تو اس کا الٹ حرام ہو گیا، تو ایک استدلال ہوتا ہے بالمفہوم،
ایک استدلال ہوتا ہے بالمنطوق. بالمنطوق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نص موجود ہے، الفاظ کے اندر وہ مسئلہ، اس مسئلے کا حکم موجود ہے، وہ ہوتا ہے استدلال بالمنطوق. اور دوسرا ہوتا ہے استدلال بالمفہوم. بالمفہوم کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم بیان کیا گیا اس کے برعکس جو حکم ہے وہ ناجائز ہوگا. اب چونکہ یہاں 4 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ کے بند کر دیا، تو اس کا جو برعکس ہے، یعنی مفہوم کا مطلب یہ اسے برعکس یعنی 4 سے زیادہ، تو یہ مفہوم کے اعتبار سے بعض علماء لے لیتے ہیں کہ چونکہ 4 سے اللہ نے زیادہ نہیں ذکر کیا، تو معلوم ہوا اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں. مگر استدلال بالمفہوم سب فقہا کے نزدیک مسلم نہیں، سب علماء کے نزدیک مسلم نہیں. یعنی استدلال بالمنطوق تو مسلم ہے کیونکہ وہ تو نص ہے، بالمفہوم مسلم نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے نواب صاحب نے صرف یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر سے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال 4 سے زیادہ پر کرنا کہ یہ حرام ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے اس تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فَالْأَوْلَى أَن يُسْتَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ. اسی تفسیر میں موجود ہے کہ لہذا 4 کی حرمت پر جو اتفاقی ہے، 4 سے زیادہ پر یعنی 4 سے زیادہ کی حرمت پر جو اتفاق ہے، تو اس کا استدلال حرمت پر قرآن کی آیت سے نہیں بلکہ حدیث سے کرنا چاہیے. پھر انہوں نے اپنے تفسیر میں ایسی چند حدیث بھی ذکر کی ہیں. تو یہ بہت دھوکہ دیا ہے اس نے، بےمانی کی ہے اس نے اس جگہ پر آ کے، جس طرح کے دوسرے سوالات میں اس نے سب بےمانی کی ہے. تو نواب صاحب نے لکھا ہے حرام ہے. نواب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 4 سے زیادہ جائز ہے، فقط یہ کہا ہے کہ آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ واضح نہیں ہے، اور حدیث سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے، اور واقعی 4 سے زیادہ حرام ہے. تو اصل یہ ہے. پھر اس نے آگے سوال نمبر 4 پہ لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک خشکی کے وہ تمام جانور حلال ہیں جن میں خون نہیں ہے. یہ بھی نواز صاحب کی کسی کتاب کا اس نے حوالہ دے کے تو سب اہل حدیث علماء کا مسئلہ اس نے قرار دے دیا ہے جس طرح کی اس کی عادت ہے. تو اس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. تو ایسے جانوروں کے لیے قرآن کریم میں یہ قاعدہ ہے